بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے عورتوں کی قضا نماز کے تعلق سے کچھ مسائل پیش کر رہا ہوں۔ کچھ خواتین ہیں جنہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، ہمارے شوہر یا گھر کے اور مرد حضرات اور بچے عصر کے وقت اسکول سے یا پھر کام سے مرد حضرات آتے ہیں تو ان کی تیمارداری میں ان کو کھانا وغیرہ دینا، چائے دینا یا پھر ان کے لباس وغیرہ تبدیل کرانا، یعنی کہ ان کے کام کاروبار کرنے میں ہمیں عصر کا پتہ ہی نہیں لگتا کہ کب وقت ختم ہو گیا اور کب مغرب کی اذان ہو گئی۔ اب مسئلہ معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا ہم عصر کی نماز کو مغرب میں مستقل پڑھنے کی عادت بنا لیں یا نہیں، شریعت کا کیا حکم ہے؟ ایک بات تو یہ، دوسرا یہ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی عادت بنا لی جائے تو پھر پہلے عصر کی نماز پڑھیں گے مغرب کے وقت میں یا پہلے مغرب کی پڑھ کے پھر عصر کی پڑھیں گے؟ کیا حکم ہے شریعت کا؟ اور وہ کون سے اوقات ہے جس میں نوافل نمازیں نہیں پڑھی جاتی اور وہ کون سے اوقات ہے جس میں قضا نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے؟ تو یہ تمام مسائل میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں رکھوں گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں تک ہمارا ویڈیو پہنچائے تاکہ آپ حضرات کو بھی ثواب ملتا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کا کام کرنا، دین کے کام میں مدد کرنا، یہ بذات خود دین کا مددگار ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی آپ حضرات کے ساتھ بھی۔ تو آپ ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں تک ویڈیو کو پہنچانے میں ہماری مدد کریں، دین پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ تو دیکھیے، میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں کہ وہ 3 اوقات کون سے ہیں جن میں نوافل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ جس وقت صبح صادق ہوتی ہے، یعنی کہ جہاں فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، فجر کا وقت جہاں شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے اور اشراق کا وقت شروع ہونے تک، اس میں صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب کے بعد کا وہ 15 منٹ جس میں کوئی بھی نماز پڑھنا منع ہے، وہ سب کا سب داخل کر دیا میں نے۔ کہاں سے؟ صبح صادق، جہاں سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور جہاں اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، اس کے درمیان میں جتنا بھی وقت ہے اس میں کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی بھی نوافل نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن یہاں پر اگر آپ کی کوئی وتر قضا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی فرض نماز قضا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس ہی دن کی فجر کی سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو پڑھنی ہی ہے آپ کو، لیکن اور دوسری جو نمازیں ہیں جیسے کہ فرض نماز قضا ہے یا پھر وتر قضا ہے تو ان کو پڑھ سکتے ہیں، نوافل کوئی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ تو ہو گئے 2 مسئلے یہاں پر آپ کے حل ہو گئے کہ اس میں فرض نماز تو پڑھ سکتے ہیں وہاں پر قضا۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے کہ جیسے ہی آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور اس کا وقت ختم ہوا، یعنی کہ طلوع آفتاب سے لے کے اور اشراق کے وقت تک آپ کوئی بھی فرض نماز بھی قضا ہو وہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یاد رکھیں، فرض نماز جو قضا ہوئی ہے وہ بھی آپ نہیں پڑھ سکتے، اشراق میں پڑھیں گے، پھر آپ اس کو اشراق میں پڑھیں گے۔ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کہاں سے؟ صبح صادق سے لے کے اور طلوع آفتاب تک کوئی بھی نوافل نہیں پڑھ سکتے، اور طلوع آفتاب سے لے کے اشراق تک کسی بھی نماز کی، چاہے وہ نوافل ہے، سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، کسی کی بھی قضا نہیں پڑھ سکتے۔ ایک تو یہ وقت ہو گیا۔ دوسرا ہو گیا کہ نصف النہار، یعنی کہ زوال کا وقت، زوال کے وقت میں نہ نوافل پڑھ سکتے ہیں، نہ فرض پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی سنت پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی واجب، سب کی سب نمازیں منع ہے اس وقت، وہاں پر بالکل منع ہے، کوئی بھی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع کیا ہے۔ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں یہ نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی، ایک صبح صادق سے لے کے اشراق کے وقت تک، دوسرا نصف النہار، اور تیسرا جو وقت بتا رہا ہوں میں وہ ہے مغرب سے 10-15 منٹ پہلے، یعنی کہ غروب آفتاب سے 10-15 منٹ پہلے تک بھی کوئی نماز قضا نہیں پڑھ سکتے، نہ ہی نوافل پڑھ سکتے، نہ ہی سنت پڑھ سکتے۔ لیکن اگر اس ہی دن کی عصر کی نماز آپ کی قضا ہو رہی ہے تو اس کو قضا کرنے سے بہتر ہے کہ اس وقت میں جو عصر کے بعد
مغرب کے قریب پہنچ جاتا ہے، وقت جس میں زردی آ جاتی ہے سورج میں، یعنی کہ غروب آفتاب کے قریب ہو جاتا ہے، مغرب کے وقت کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، اور وہاں پر 5 منٹ 7 منٹ 8 منٹ 10 منٹ 20 منٹ 12 منٹ اس طریقے سے باقی ہے مغرب میں، تو یہاں پر آپ جو ہے اپنی عصر کی نماز آج ہی والی جو آج قضا ہونی ہے اس کو قضا سے بچانے کے لیے آپ اس کو ادا کر لیجئے۔ یہاں پر نماز تو مکروہ ہوگی لیکن قضا کے گناہ سے آپ بچ جائے گی، قضا کے گناہ سے آپ بچ جائے گی، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں پر قضا نماز اپنی عصر کی نماز ادا کر لیجئے اس ہی دن کی۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے، مثلا ظہر کی قضا ہوئی تو عصر کا وقت ہو گیا، تو پہلے آپ عصر کی نماز ادا کریں، پھر آپ ظہر کی نیت باندھ لیجئے 4 فرض کی، ٹھیک ہے؟ آگے سمجھ میں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی عصر کی نکل جاتی ہے تو پہلے وہ مغرب کی نماز ادا کرے اپنی، پھر عصر کی پڑھے۔ پھر اگر کسی کی مغرب کی نکل جاتی ہے تو پہلے وہ عشاء کی نماز پڑھے پھر اپنی مغرب کی ادا کرے۔ اس طریقے سے رہا یہ مسئلہ کہ بھائی کسی کی کتنی بھی نمازیں نکلی ہوئی ہے تو پھر جتنے اوقات ہیں جن میں نماز مکروہ نہیں ہے، پھر آپ وہاں چاہے جس کی بھی نماز قضا کی نیت کر کے اپنی ادا کر لیجئے، وہ نماز ادا ہو جائے گی۔ رہا یہ مسئلہ کہ بھائی پہلے اس کے لیے تو یہ حکم ہے کہ بھائی پہلے عصر کی پڑھے گا، اگر کسی کی عصر کی نکلی ہوئی ہے پھر مغرب کی پڑھے گا، تو یہ صاحب ترتیب کے لیے ہوتا ہے حکم، اور صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں کہ وہ جب سے بالغ ہوا ہے، جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے، تب سے لے کے اور اس دن تک جس دن اس کی پہلی نماز قضا ہوئی ہے، اس کے درمیان میں کوئی بھی نماز نہ تو قضا ہوئی ہو، نہ تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہو، اور نہ ہی اس کی کبھی کوئی جماعت نکلی ہو، اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے تو پھر اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ پہلے اپنی قضا ہی پوری کرے گا، تب جا کے وہ پھر جو ہے نئی نماز اپنی اسی اوقات کی پڑھے گا۔ یہ تمام مسائل میں نے جو آپ کو بتائے ہیں، مسائل نماز صفحہ نمبر 188 189، آپ کھول کے دیکھ لیجئے، آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔